قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ تو حضرات گرامی، اب میں دوسرے حافظ قرآن جنہوں نے آج ماشاءاللہ قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے، حافظ محمد اکرام ول محمد ذوالفقار، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم۔ اللہ بہت ہی پیارے انداز میں
ہدیہ تلاوت قرآن مجید پیش کر رہے تھے، تو اب میں جامعہ حاضہ جامعہ چشتیہ رضویہ انوار العلوم کے طلباء سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور قصیدہ بردہ شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ حضرات گرامی، آج کی یہ محفل جو دستار فضیلت کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، تو حضرات گرامی میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک بہتری کا معیار رکھا ہے کہ سب سے کامیاب اور اچھا اور بھلائی والا انسان کون ہے۔ تو حضرات گرامی، ہماری نظر میں فی زمانہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے، جو جتنا بڑا بزنس مین ہے، جتنا بڑا سیاستدان ہے، وہی اس دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ تو حضرات گرامی، نہیں، اللہ کے محبوب نے جو بہتری کا معیار، جو پیمانہ مقرر کیا ہے، پیمانہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہتر انسان کون ہے، سب سے فضیلت والا انسان کون ہے، تو حضرات گرامی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، حضرات گرامی وہی اس دنیا میں سب سے بہتر انسان ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں پتہ چلا کہ جو بہتری کا معیار ہے اللہ رب العزت نے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بہتری کا معیار مقرر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پہنچاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی تعلیم دیتا ہے، جو اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کا قرآن کو آگے پہنچاتا ہے، تو حضرات گرامی وہی انسان سب سے بڑا ہے اور وہی انسان سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ تو حضرات گرامی، اب میں قصیدہ بردہ شریف کے لیے جامعہ چشتیہ رضویہ انوار العلوم کے طلباء کو دعوت دیتا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله منشئ الخلق من عدم، الحمد لله منشئ الخلق من عدم، الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم صلاة
صلوات على المختار في القدام مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا غاسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں دریا
دربے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ دستار فضیلت کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے چند میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، شاعر کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات گرامی، یہ سارا مجمع آج جس جگہ پہ اکٹھا ہوا ہے، بہت سارے حضرات یہ جانتے ہوں گے کہ آج سے 17-18 سال پہلے یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس دور میں جو چند طلباء تھے ان میں سے ایک طالب علم میں بھی ہوں جس نے یہاں پر ناظرہ پڑھا، قرآن مجید حفظ کیا، اور الحمدللہ اس وقت یہ اتنی بڑی مسجد بھی نہیں تھی۔ جب میری دستار فضیلت ہوتی ہے تو اس وقت میرے گھر پر میری دستار فضیلت ہوئی تھی۔ تو الحمدللہ آج دل خوش ہے اس وجہ سے کہ الحمدللہ آج مدرسہ کی ماشاءاللہ ایک عالی شان بلڈنگ ہمارے سامنے ہے، اور الحمدللہ اس مسجد کو بھی بہت زیادہ وسعت مل گئی ہے۔ تو ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنا بھی کام ہوا ہے یہ تعمیر و ترقی کا کام ہوا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس چیز کا اگر آپ کریڈٹ دینا چاہیں تو میں اس چیز کا کریڈٹ اپنے استاد محترم قاری محمد انور رضوی صاحب کو دیتا ہوں کہ جن کی انتھک اور شب و روز کی یہ محنت ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ہمارا مدرسہ قائم ہے۔ اور حضرات گرامی، اس کے ساتھ ساتھ ہر لمحہ پر جس وقت مدرسہ کی جگہ پر پانی ہوتا تھا وہ ایک چھپڑ کی شکل میں تھا۔ حضرات گرامی، اس وقت سے لے کر آج تک آپ حضرات کا تعاون جاری رہا ہے، اور ہمیشہ سے آپ کے تعاون سے یہ کام مکمل ہوا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑے دکھ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو مدارس ہیں، یہ مدرسہ نہیں، میں اس مدرسے کی صرف بات نہیں کر رہا، یہ جتنے بھی مدارس ہیں حضرات گرامی، یہ اسلام اور ہمارے ایمان کا قلعہ ہے۔
حضرات گرامی، جس طرح ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس افواج پاکستان ہے، وہ ہماری سرحدوں کی ہر وقت دن رات حفاظت فرماتی ہے، تو حضرات گرامی آج اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے تقریباً 1200 کھرب روپے کا بجٹ رکھا جاتا ہے، جو پورے سال کے اندر وہ استعمال کرتے ہیں اور ہماری حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ پاک ہماری افواج پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ لیکن حضرات گرامی، اس کے ساتھ ساتھ جو مدرسے، جو مدارس، جو جامعہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جو ہمارے بچوں کے اندر عشق رسول کو سموتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو دین کے رستے کے اوپر لے کے آتے ہیں، تو حضرات گرامی جب ہم اس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے 1 روپیہ بھی آج تک نہیں رکھا۔ حضرات گرامی، یہ ایک کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس چیز کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہماری سرحدوں کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی پیسے رکھنے چاہیے، لیکن حضرات گرامی یہ ہماری سرحدیں اور بھی محفوظ تب ہوں گی جب ہمارے بچوں کے دین میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کا دین ہوگا، جب ہمارے بچوں کے دلوں میں عشق رسول ہوگی، تو حضرات گرامی اس وقت ہماری سرحدیں اور بھی محفوظ ہوگی۔ ہماری سرحدیں کیوں محفوظ ہوگی؟ ہماری سرحدیں اس وجہ سے محفوظ ہوگی کہ جب ہم مدارس کے اوپر پیسہ لگائیں گے، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کے اندر عشق رسول ڈالیں گے، تو حضرات گرامی ہمارے بچوں کا ایمان پختہ ہوگا، ہمارے بچوں کے ایمان پختہ ہوگا تو ہماری سرحدیں بھی زیادہ پختہ ہوں گی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ تو حضرات گرامی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑے دکھ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آج مدارس کو چیز بھی کچھ نہیں دی جاتی، کوئی بجٹ نہیں دیا جاتا، کوئی فنڈ نہیں دیا جاتا، لیکن حضرات گرامی اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ پابندیاں اور سوالات بھی مدارس سے کیے جاتے ہیں کہ جی آپ کا یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، آپ کدھر سے یہ پیسہ لگا رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، جو میں نے اپنی 17-18 سال کی زندگی میں جو دیکھا ہے، جو مدارس کی فنڈنگ ہے، وہ یہی ہے کہ ایک بوڑھی بائی آتی ہے، آ کر کہتی ہے قاری صاحب یہ 100 روپیہ رکھے، میرا بچہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضرات گرامی یہی فنڈنگ ہے۔ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، آ کر مسجد کے گلے میں 50 روپیہ یا 100 روپیہ ڈال دیتا ہے۔ حضرات گرامی یہی مدرسوں کی فنڈنگ ہے، لیکن حضرات گرامی اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ سوال بھی مدارس کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی میری ساری بات کرنے کا جو لب لباب اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف راغب کرے، ان کو دین کی تعلیم دے، ان کو فرض اور واجب کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے غسل کس طرح کرنا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے وضو کس طرح کرنا ہے۔ تو حضرات گرامی اس کے لیے جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، جو دین سیکھنے کے لیے سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، وہ یہ مدارس ہے۔ ان مدارس کے ساتھ اپنا ہمیشہ سے جس طرح آپ کا پہلے تعاون ہے وہ تعاون جاری رکھیں، اور اسی طرح ان حفاظ اکرام،
علماء کرام کی قدر کریں۔ حضرات گرامی، یہی ہماری دنیا میں بھی یہی ہمارا سرمایہ ہے اور آخرت میں بھی ہمارا یہی سرمایہ ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس جامعہ کو، اس مدرسہ کو، اس مسجد کو ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح ہی قائم و دائم رکھے اور اسی طرح ہی یہاں پر بچے آئیں اور اللہ کے رسول کا دین پڑھے اور فیض یاب ہوتے جائیں۔ تو حضرات گرامی، اب ہم دستار فضیلت کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے حضرات گرامی، دستار فضیلت کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری محمد اسلم صاحب کو اور جناب جہانگیر پٹواری صاحب کو، اور جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمارے لیے سارے ہی مہمان خصوصی ہیں، وہ آئیں آگے بڑھ کر بچوں کی دستار فضیلت لا الہ۔ اچھا جناب، اب میں دستار فضیلت کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں حافظ محمد فرحان ول قاری محمد انور رضوی صاحب کو، وہ آئیں اور دستار فضیلت کے شرف سے مشرف ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا، سارے کلمہ شریف کا درود ذکر کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ سارے دوست کلمہ شریف کا ورد بھی کریں ساتھ ساتھ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یہ سارے حضرات لائن میں تشریف لائیں، اس طرح جو ہے نا آسانی سے کام ہو جائے گا۔ لا الہ الا الہ الا اللہ، لا الہ۔ آپ صاحب یہ تو رکھ لو پہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد اکرام ول محمد ذوالفقار پھلروان کہ وہ آئیں، وہ دستار فضیلت حاصل کریں۔ جناب حافظ محمد اکرام صاحب، آپ صاحب لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ سارے دوست ذکر فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ لبيك يا رسول الله، لبيك لبيك
سارے دوست تشریف رکھیں جی، سارے دوست تشریف رکھیں جی، اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ حضرات گرامی، سب کو ملنے کا اور تصویریں بنانے کا موقع دیا جائے گا۔ ابھی سارے مہربانی کر کے اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ جناب اب خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم قاری محمد انور رضوی صاحب۔ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں، ایک منٹ بیٹھ جاؤ سارے، بعد سارا کوئی کر لینے، ایک منٹ بیٹھو، بیٹھ جاؤ مہربانی، آپ بھی بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، سب کدھر گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب دروشی پڑھ لیں، باتوں کو چھوڑ دیں، مل کے دروشی پڑھیں گے آپ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک۔ میں ہم ایک دوسرے سے ملیں گے، بار بار ملیں گے، ملتے رہیں گے، اگر دل میں چاہتا ہے تو پھر ملتے ہی رہیں گے، ایسا ہی ہے نا، وہ ملتے رہیں گے، وہ سلسلہ ختم نہ ہونے والا، ابھی نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سا سلسلہ شروع ہوا ہے جو ابھی نیا ہے؟ یہ جو آپ سب آپ کھڑے ہو جائیں، یہ میرے ماموں جی کے بیٹے ہیں، یہ جو ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے آپ کو کتنی مار پڑی ہے مجھ سے، تو ان کا ایک لوں بتائے گا کہ ان کو کتنی مار مجھ سے پڑی ہے، اور جب یہ پڑھتے ہیں تو مجھے خود آنسو آ جاتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ یہ بہت بڑے ایڈوکیٹ، تو پتہ نہیں کیا کیا آپ جج بننے والے ہیں یہ ماشاءاللہ۔ گڑتی میں نے ان کو دی، تو اب یہ نیا سٹیپ ہے، یہ نیا سلسلہ ہے، جیسے کہ آپ میٹرک کرتے ہیں، میٹرک کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایسے ہی آپ دعا کریں، یہ سلسلہ نیا نہیں ہے، اب تو ماشاءاللہ بڑا پرانا ہو چکا ہے، یہ اتنا مضبوط ہو کہ میری روٹین کے مطابق جو روٹین میں نے رکھی ہے، بھائی انور صاحب آ جائیں آگے، جو میں نے روٹین رکھی ہے کہ پکا حافظ جو ہے میں اس کی دستار کرتا ہوں، کچے کی نہیں کرتا، تو جو ہے میری بات کی، اب بس پروگرام اینڈ کرنے لگے ہیں، جو کچا حافظ ہے نا اس والا میرا معاملہ نہیں ہے، نہ ہی میرا یہ شیڈول ہے، نہ میرے استاد محترم حضرت قبلہ قاری محمد عبد الرحمن منہاس رحمۃ اللہ تعالی کا یہ طریقہ ہے، یہ میرا بھی وہی اصول ہے۔ جب میں نے حفظ مکمل کیا تو میرے استاد صاحب نے مجھے جس طریقے سے منزل یاد کروائی، اس کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ تھا، ایک دن ہمارا 15 سپارے کا ٹیسٹ ہوا، ہم 2 لڑکے تھے، اس کا نام احسان اللہ تھا، اس لڑکے کا کہ روڈ پکا وہاں کا رہنے والا تھا، چھوٹا سا، جان اس کی ایسے جیسے چڑی کی جان ہوتی ہے، لائق اتنا تھا بس سبحان اللہ۔ 15 سپارے اس کے بھی میرے بھی، ٹیسٹ ہو گیا۔ اب دوسرے دن کیا ہوا، قرآن پاک بند ہے، دوسرے دن پورے قرآن پاک کا ٹیسٹ ہو گیا، اور ہمارے استاد صاحب کی جو ہسٹری ہے سبحان اللہ، چند دن پہلے میں نے اپنے طلباء کو 27 سال کے بعد انیس صاحب سے میں نے کہا بھائی مجھے کوئی ویڈیو بھیجیں یا آڈیو بھیجیں استاد صاحب کی کہ میں تلاوت سننا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھے بھیجی اور تصویر بھی بھیجی، تو میں اتنا رویا
کہ میں نے بچوں کو کہا کہ آج مجھے 27 سال بعد اپنے استاد صاحب کی وہ آواز سننے کو ملی، آپ پردہ کر رہے ہیں، 30 سال ہو گئے۔ جب میں نے حفظ کیا فوراً ہی آپ پردہ کر گئے۔ بہت باکمال شخصیت تھی، بہت۔ ابھی مجھے ایسے ہی لگا، مجھے ایسے ہی لگا کہ جیسے مجھے ابھی پڑھا رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت وہ آڈیو میرے پاس آئی ہے، میں آپ کو کبھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو میرا وہ سلسلہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ سلسلہ اب بہت پرانا ہے، اب دعا کریں کہ یہ اور پھلے پھولے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس سلسلے کی بہت مضبوط کڑیاں ہیں۔ جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں آپ نے میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں۔ اور یہ حضور کے فرمان کے مطابق ہے۔ بعض بندے یہ کہتے ہیں قاری صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں صحیح کرتا ہوں، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو میں اس لیے آپ سب کو مدعو کرتا ہوں، بلاتا ہوں کہ آپ اس دیکھیں کہ میں تنہ تنہا ہو کے اگر آپ مجھے محفل میں بلاتے ہیں میں نہیں آتا، آپ کہتے ہیں سر سنائیں تو نہیں سناتا، شعر کہیں، قرآن کہیں، حدیث کہیں، میں سب کچھ سناتا ہوں آپ کو، اور ساتھ بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں۔ اور میں کہیں بھی جاؤں میری کلاس آن ہے اور میرا دل دھڑک رہا ہوتا ہے کلاس کے ساتھ۔ اور آج وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ الحمدللہ آج میرا بیٹا بھی مجھ سے ہی پڑھ گیا قرآن پاک۔ اور یہ بچہ، یہ بھائی ذوالفقار کھلر ون کا جو بیٹا ہے، بھائی ظفر صاحب جب اس کو چھوڑنے آئے عشاء کی ٹائم تھا تو مجھے ان کی بات بڑی یاد ہے، کہنے لگے قاری صاحب یہ اونج تے نہیں مار کھاندا تے شرطی بڑا، جے شرطاں تو مار کھائے گا۔ تو الحمدللہ آج یہ بچہ بھی ماشاءاللہ، اور انہوں نے جو آخری 8-9 سپارے پڑھے ہیں، فرحان علی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور یہ بھی بچہ کبھی گرتا کبھی اٹھتا، 8-9 سپارے جس طرح میں نے ان کو پڑھائے اور جس طرح انہوں نے جان فشانی سے پڑھے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اگر اس طرح آپ اٹیچ رہیں گے، میرے ساتھ چلتے رہیں گے، آپ کا یہ نظام ہے، آپ کا یہ مدرسہ ہے، آپ کا یہ تعلیم و تعلم والا سسٹم ہے، اگر آپ مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی مضبوط رہیں گے۔ اور یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج ہم اپ مدارس میں بچوں کو اس کو بھیجتے ہیں جو اپاج ہو، یعنی کسی حوالے سے اس میں عیب ہو، ہم اس کو بھیج دیتے ہیں مدرسے میں۔ تندرست کو کیوں نہیں بھیجتے؟ ایک سوال ہے چھوٹا سا، میں آپ کے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تندرست بچہ کیوں نہیں دیتے آپ؟ ابھی ایک بچہ ہے، میں ان کے والد بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں وہ اگر نام لوں گا تو شاید کچھ اور مسئلہ ہو جائے، نہیں نام نہیں لیتا، اس کو انڈر ہی رکھتا ہوں۔ اب وہ بچہ اسکول چھوڑ کے آیا، اس کے وہ بڈار برادری سے ہے، اب جو چھوڑ کے آیا تو میرا دل بڑا خوش ہوا۔ اور آج جب وہ بچہ اذان دیتا ہے، مار برادری کا ڈار کا ہے، جب اذان دیتا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے، میں کہتا شکر ہے مالکا تیرا۔ تو اس لیے تندرست بچے دیا کریں۔ اب آج جو نکارہ ہوتے ہیں وہ ہمیں آپ دیتے ہیں، جب درسائیں چھاڑ ڈاؤ جا کے، تو جو تندرست ہیں وہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ وہ بھی ایک دے دیے نا، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہیرا بنانے کے لیے۔ اور یہ ایک جو آپ کے وہم ہے نا، ایک وہم، حضور نے اس وہم کو دور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا فَاقَةَ لِعَبْدٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور حدیث کے راوی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وَلَا فَاقَةَ لِعَبْدٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، جڑا بندہ قرآن پڑھنے والا ہے انہوں کدی فاقہ تے محتاجی نہیں ہوندی۔ ابھی آپ نے سبحان اللہ نہیں صحیح کہا۔ اور آگے جو لفظ ہیں وہ سننے والے ہیں، فرمایا وَلَا غِنًا لَهُ بَعْدَهُ، فرمایا یہ فاقہ نہیں لاتا، قرآن پڑھنا پڑھانا یہ فاقہ محتاجی مفلسی نہیں لاتا، بلکہ یہ غنا لاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے تو بندہ اور غنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ توہم جو ہے یہ 15 صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ نے دور کر دیا
کہ آپ جو ہے وہ لو جی ہوں مولوی بنا دیے کمی بنا دیے، تو میں تو اس لیے کہتا ہوں آپ 34ویں نمبر پہ ہم سب کو رکھتے ہیں. جلے کمی میں سامان روٹی لے جاندے کہندے کیڑا بندہ رہ گیا، کہندا مولوی نہیں رہ گیا. تو یہ چھوڑ دیں طریقہ، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ آپ کی شیان شان بھی نہیں ہے اور دین کا بھی طریقے کے خلاف ہے. سب سے پہلے مولوی صاحب کو رکھیں، سب سے پہلے قاری صاحب کو رکھیں، سب سے پہلے امام صاحب کو رکھیں. کیوں؟ وہ سب سے پہلے ہیں، وہ ہر پوائنٹ پہ پہلے ہیں. اب نکاح پہ جب ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو جتنا بھی بندہ جو ماشاءاللہ وہ قد بہت پالا ہو، وہ ماشاءاللہ لڑ لڑ آدمی اس کو سیٹ پہ اٹھنا پڑتا ہے. مولوی صاحب آ گئے اٹھنا پڑتا ہے، تو مہربانی کرو نا تسی مولوی سے پہلے نمبر دے رکھو. او حافظہ او تیرا کی حال ہے، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. جب جی یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن پاک نے حافظ کو حافظ کہا ہے. او حافظہ تیرا کی حال ہے، سورہ والسماء والطارق پڑھیں تو آپ اس میں رب کائنات نے حافظ کا ذکر فرمایا. حافظ او حافظہ تیرا کی حال ہے. حضرات یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور یہ بہت بڑا مقام ہے. تو آپ ساری کالجوں کی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں لے، میں منع نہیں کرتا، لیکن میں نے قرآن پاک والی بھی تو ڈگری لے لو نا یار. تھوڑی مہربانی ہے یار. میں صبح نادرے کی کلاس بھی خود پڑھاتا ہوں، وہ اس لیے نیت سے پڑھاتا ہوں. ایک دن ماسٹر شعیب صاحب جی، پی ٹی صاحب جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ ایک دن میرے پاس ادھر نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں قاری صاحب سارے قرآن پاک سنیں دے جڑے تواڈے بچے نے ناظرے والے انہاں دی کیا یہ بات ہے. میں نے کہا کہ میرے استاد صاحب جن سے میں نے پڑھا ہے وہ کلمے بھی ہمیں خود پڑھایا کرتے تھے. تو میری بھی یہی کوشش ہے اور میری بھی یہی جو ہے نیت ہے کہ میں آپ مجھے اچھے بچے نیک دیتے رہیں، میں ان کو بناتا رہوں، سنوارتا رہوں. ایک دن وہ آئے کہ باپ جو ہے وہ فوت ہو جائے، بیٹا جو ہے وہ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے. میری تو یہ نیت ہے اور میرا کوئی کھانے والا سسٹم نہیں ہے. وہ میرا پیٹ آپ دیکھ رہے ہیں 18-19 سال کتنا بڑا ہو گیا. تو میرا بینک بیلنس بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ چٹے کپڑے نے رسول اللہ دا صدقہ ہے اور یہ قرآن پاک کا تحفہ ہے. یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن قرآن پڑھنے والے کو، قرآن پڑھانے والے کو اور قرآن پہ عمل کرنے والے کے باپ کو، علی حافظ دی بات نہیں یا قاری دی بات نہیں، عالم کی بات نہیں ہے، بلکہ ابھی صرف قرآن پاک پڑھنے والے، پڑھانے والے اور اس پہ عمل کرنے والے کی بات ہے. فرمایا اس کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا تو اس کی چمک ایسی ہوگی جیسے سورج چمک رہا ہے. وہ لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو رب العزت فرمائے گا یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا. ڈگری لو یار، توڑا خدا دا واسطہ جے خدا ڈگری لو. یہ ذات ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کرتا، ضرورت ہے، لیکن دین میں جتنی پختگی آئے گی اتنی ہی دنیا میں کامیابی. ٹھیک ہے، چلے آج کی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ تشریف لائے، پھر آپ تعاون کرتے ہیں. اپنا تعاون جتنا مضبوط رکھیں گے انشاءاللہ ہمارا جامعہ اتنا ہی مضبوط ہوگا. انشاءاللہ آپ اپنا تعاون جاری رکھیں گے نا. اور میں نے اپنی نیت، اپنا سانس، اپنا وقت سب دین کے لیے لگا دیا. اور میں آپ کو اندر کی کیا بات بتاؤں کہ اگر مہمان بھی آ جاتے ہیں، ایک دفعہ یہ بچے میرے پاس آئے مہمان، جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو میں مدرسے میں پڑھا رہا تھا، وہ کہنے لگے مامو جی تسی سن ٹائم نہیں دیتا سی آئے ہیں توڑے کو. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں اتنا منہمک ہو کے اپنی ڈیوٹی دیتا ہوں اور آپ اپنی ڈیوٹی پہ ضرور رہیں گے نا. عشر کے ساتھ رہیں گے، زکوٰۃ کے ساتھ رہیں گے، صدقہ فطر کے ساتھ تعاون ضرور رکھیں گے. انشاءاللہ ہمارا یہ مدرسہ جو ہے، یہ جامعہ جو ہے، یہ آگے بڑھتا ہی رہے گا انشاءاللہ. اب آخر میں آپ سب دعا کریں کہ یا اللہ انہوں نے پڑھا، یہ میرا بیٹا، میں جو بھی پڑھنے آتا ہے میرا بیٹا ہی ہوتا ہے. سب سے میں نے اس کو سخت سزا دی. یہ فرحان علی کو، حالانکہ میرے استاد صاحب نے مجھے فرمایا بھائی اس کو صاحبزادہ بناؤ. میں نے ہاتھ باندھ دیے، میں بولا نہیں، ہاتھ صرف باندھ دیے. جی یہ صاحبزادہ بن گیا، پڑھنا کوئی نہیں. تو اس لیے میں نے اس کو صاحبزادہ نہیں بنایا. بس میری یہی خواہش تھی کہ یہ رسول اللہ کی سیٹ پہ کھڑا ہو بس.
باقی سب ڈگریاں آ جائیں گی، جب رسول اللہ کی ذات دین پہ یہ وقف ہوگا پھر سب ڈگریاں ہوں گی، لیکن سب کچھ حاصل کرنا چاہیے، توقف نہیں کرنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ تو آپ بھی رکیں گے نہیں، ہم بھی نہیں رکیں گے۔ آپ سب دعا کریں یا اللہ انہوں نے پڑھا ہے ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی آئے ہیں ان سب کو کامیابیاں عطا فرما۔ اسی لفظ پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ اب آپ کی جو ہے وہ کچھ آپ کو جو مہمان نوازی آپ کی کریں گے، آپ نے جانا نہیں، اب سب کھڑے ہو جائیں، دعا خیر کرتے ہیں۔ صلوات و سلام مصطفیٰ جانے لاکھوں